أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد و معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز 14 کنٹینیو کریں گے۔ اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے انہیں دنیا میں اچھا، اور یقیناً اجر آخرت کا سب سے بڑا ہے۔ کاش ہوتے وہ جانتے۔ ہجرت کے یہاں پر فائدے بتا دیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے اور یقیناً آخرت میں ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے۔ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں کی صفات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وہی کرتے تھے طرف ان کی، بس پوچھ لو اہل علم سے اگر ہو تم نہیں تم جانتے۔ پہلے جو انبیاء آئے تھے سارے مرد ہی تھے، ساتھ واضح دلائل کے اور صحیفوں کے، اور نازل کیا ہم نے طرف آپ کے ذکر کو یعنی قرآن، تاکہ آپ واضح کرے لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا طرف ان کے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ کیا پھر بے خوف ہو گئے وہ جنہوں نے چالیں چلی بری کہ دھسا دے اللہ انہیں زمین میں، یا آ جائے ان کے پاس عذاب جہاں سے نہیں وہ شعور رکھتے، یا وہ پکڑ لے انہیں ان کے چلنے پھرنے میں تو نہیں وہ عاجز کرنے والے، یا وہ پکڑ لینے خوفزدہ ہونے پر تو بے شک رب تمہارا البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کی اللہ نے کوئی بھی چیز، جھکتے ہیں سائے اس کے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، اس حال میں کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، جانداروں میں سے اور فرشتے، اور وہ نہیں وہ تکبر کرتے۔ سجدہ کرتے ہیں سائے یعنی جب انسان نماز پڑھتا تو اس کا جو شیڈو رہتا وہ بھی اس کے ساتھ سجدہ کرتا یا پھر رکوع کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والوں میں نہ صرف انسان ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر جاندار یعنی چاہے وہ جانور ہو یا پھر پرند چرند ہو یا پھر فرشتے، اور پھر جنات میں بھی بہت سارے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں جو مسلمان ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے اوپر سے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے نہ تم بناؤ دو الہ، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، تو صرف مجھ ہی سے، بس ڈرو مجھ سے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے دین دائمی۔ کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اور جو بھی ہے تمہارے پاس کوئی نعمت بس اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو طرف اسی کے تم فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تم سے ایک گروہ تم میں سے ساتھ اپنے رب کے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک عادت ہے، دیکھیے کہ انسان جب بھی کوئی پریشانی میں رہتا تو بہت گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا، اور جب اللہ تعالیٰ وہ چیز وہ پریشانیوں سے دور کر دیتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا یعنی شرک کرنے لگتا۔
تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو دیا ہم نے انہیں، تو تم فائدے اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے ایک حصہ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں، قسم اللہ کی البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم گھڑتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے دیتے تھے، یا آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے تو مزاروں پر چڑھاتے، یا پھر غیر اللہ کے لیے وہ مخصوص کر دیتے، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ اور ان کے لیے ہے جو وہ خواہش رکھتے ہیں۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو لڑکی کی ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، اور وہ سخت غمگین ہوتے ہیں، وہ چھپاتا ہے قوم سے بسبب عار کے جو وہ خوشخبری دیا گیا جس کی، کیا وہ روکے رکھے اسے ساتھ ذلت کے، یا وہ دبا دے اسے مٹی میں، خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو جب ہی بھی بیٹیاں دی جاتی تو اگر وہ اس بیٹی کو پالتے بڑا کرتے تو بہت ہی ذلت کے ساتھ کرتے، یا پھر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی کی پیدائش کو یہاں پر خوشخبری فرما دیں، لیکن یہ چیز کفار مکہ کے لیے بہت بری خبر کے طور پہ رہتی تھی، اور یہ نہ صرف کفار مکہ کا ہے بلکہ آج بھی دیکھیے ہمارے پاس یہ اتنی کامن چیز ہے کہ کفار مکہ تو ایٹ لیسٹ یہ کرتے تھے کہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے تھے، لیکن آج ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پر اتنے ٹیکنالوجیز ہے جس سے ہم پریگننسی کے دوران ہی جنڈر معلوم کرتے ہیں، اور بیٹی کی خواہش نہیں ہے اور بیٹی ہے تو پھر ابورشن تک کرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سے ہم سب کو خبردار رہنا چاہیے، نہ صرف ابورٹ کرانا بلکہ اگر کوئی اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ابورٹ نہیں کرائے تو پھر ایٹ لیسٹ وہ یہ کرتے کہ بیٹی ہونے کی خوشخبری نہ لوگوں کو سناتے نہ اس میں خوشی پاتے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر مثال ہے بری، اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ، اور وہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر مواخذہ کرے اللہ لوگوں کا بوجہ ان کے ظلم کے، نہ وہ چھوڑے اس زمین پر کوئی جاندار، اور لیکن وہ مہلت دے رہا ہے انہیں ایک مدت تک مقرر، اور جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر نہ وہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جو پکڑ میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ مدت دے دے ایک مقرر وقت تک، یعنی موت تک، اور جب موت آنے والی ہے گی تو نہ ایک گھڑی یعنی ایک سیکنڈ بھی، ملی سیکنڈ بھی نہ وہ ڈیلے ہوگی نہ وہ وقت سے پہلے آئے گی۔ اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، نہیں کوئی شک یقیناً ان کے لیے آگ ہے، اور یقیناً وہ آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیزوں کو مقرر کرنا جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے یا پھر وہ خود بھی پسند نہیں کرتے، اور پھر جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور وہ آگے پہنچائے جانے والے ہیں، یعنی وہ قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے۔ قسم اللہ کی البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو طرف کچھ قوموں کے آپ سے پہلے، تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پس وہی دوست ہے ان کا آج، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر شیطان کے بھٹکاوے میں لوگ شیطان کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسولوں کی پیروی نہیں کرے تو ان کے لیے آخرت کے دن عذاب ہے دردناک، اور ان کا دوست شیطان ہی ہے۔ اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر تاکہ آپ واضح کریں ان کے لیے وہ چیز انہوں نے اختلاف کیا جس میں، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی بارش نہیں ہونے سے زمین مردہ ہو جاتی، تو جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھیجتے تو پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی۔ اس میں بھی ایک نشانی ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے جو سنتے، جو قرآن سنتے، جو وحی جو آتی وہ سنتے، ان کے لیے۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں البتہ عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان گوبر اور خون کے دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ جیسا کہ صورت میں ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، یہاں پر اور ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دودھ۔
اتنے سارے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے باوجود کیا آج کوئی انسان کوئی ایسی چیز بنائے جس میں ہے نا صرف گرین لیوز ڈالنے پر ایک فریش ملک باہر آئے؟ نہیں نا. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی غذا صرف گرین لیوز رکھے اور ان لوگ کھانے کے بعد تھوڑے سے ڈائجیشن پروسیس کے بعد ان لوگ فریش ملک دیتے. اور آپ یہ فریش ملک کی پیورٹی دیکھیے اور پاؤڈرڈ ملک کی پیورٹی سے کمپیئر کریے، کتنا ڈفرینس ہے دونوں میں. مین میڈ چیز اور گاڈ میڈ چیز، دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے یہاں پر آپ دیکھیے. اور ایک چیز دیکھیے آپ کہ گوبر اور خون دونوں کے بیچ میں سے نکلتا، اس میں کوئی بھی چیز مکس اپ نہیں ہو رہی. نہ آپ کو دودھ میں سے گوبر کا کوئی ٹیسٹ آ رہا، نہ آپ کو دودھ میں خون نظر آ رہا، کچھ نہیں ہے. تینوں چیزیں ایک ہی جاندار کے اندر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کی سٹارٹنگ میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں عبرت ہے، اس میں لیسن ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر ایک لیسن سکھانا چاہ رہے ہیں. اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور تم بنا لیتے ہو، اس سے نشاور چیزیں اور رزق اچھا. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتی ہے. کھجور اور انگور یہ سارے فروٹس، اس سے ہم یا تو اچھے اچھے ڈشز بنا کر اچھا بھی کھا سکتے یا پھر ہم اس سے شراب بھی پی سکتے. تو جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. اور وہی کہ آپ کے رب نے طرف شہد کی مکھی کے تو بنا لے پہاڑوں میں سے گھر اور درختوں میں سے اور اس میں سے جو وہ اوپر چڑھاتے ہیں، پھر کھا ہر قسم سے پھلوں کی، پھر چلتی رہ راستوں پر اپنے رب کے ہموار یا آسان. نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شربت، مختلف ہے رنگ اس کے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور ایک چیز پر یہاں پر غور و فکر کرنا ہے، اور جیسا کہ اس سورے کا نام ہے سورۃ النحل، یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کی طرف وحی کرے. وحی کے معنی ہے خفیہ اشارہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو خفیہ اشارہ یہ کرے کہ وہ اپنا گھر ایسی جگہوں پر بنائے جہاں سے اس کو فروٹس کا یا فلاورز کا نیکٹار ملے. پھر یہ چیز اس کے پیٹ میں جاتی اور اس کے پیٹ میں کچھ پروسیس کے بعد ایک ہمارے لیے اتنا میٹھا شہد باہر آتا شہد کی مکھی سے کہ اس کے بہت سارے کلرز رہتے اور اس میں شفا ہے انسان کے لیے. حدیث میں بھی ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، ایک حجامہ میں ہے اور شہد میں ہے اور داغ لگانے میں ہے، لیکن ہمارے لیے داغ لگانا منع ہے. اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، اور تم میں سے کوئی پھیرا جاتا ہے طرف نہ کرا عمر کے، تاکہ نہ وہ جانے بات جاننے کے کچھ بھی. بے شک اللہ بہت علم والا ہے، خوب قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ قدرت ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا اور پھر اس کو بڑا کرتا، اور بڑا کرنے کے بعد ایک ایسی عمر تک پہنچاتا کہ وہ عمر میں پہنچنے کے بعد پھر انسان چھوٹے بچے کے جیسا بن جاتا. بڑھاپے میں انسان کی ایک میموری لاس ہوتا، پھر اس کی عادتیں، اس کی باتیں سارے چھوٹے بچوں کے جیسی بنتی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. اور اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں، تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے لوٹانے والے رزق اپنا اوپر ان کے جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ ان کے، تو وہ اس میں یکساں ہوں. کیا پھر نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیے، لیکن کچھ کو زیادہ دیے اور کچھ کو کم دیے. تو جو لوگ کو زیادہ دیے تو وہ لوگ اپنا رزق، یعنی جو امیر لوگ ہیں وہ یہ تو نہیں بولتے کہ جو غریب ہیں ہم ان سے ہم پورے کا پورا ہمارا رزق شیئر کریں گے. جو بھی رزق یعنی جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے پراپرٹیز ہو، یا پھر کھانے کی چیزیں ہوں، یا پھر کوئی بھی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا ہے ہم پورے کا پورا دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کہ کیا پھر نعمت کا اللہ تعالیٰ کی وہ انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویوں کو، اور اس نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹوں اور پوتوں کو، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے. کیا پھر باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور نعمت کا اللہ کی وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے ان کی جو نہیں مالک ہوتے ان کے لیے رزق کے آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں. بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم جانتے. بیان کی اللہ نے مثال ایک غلام مملوک کی، نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور اس کی جو رزق دیا ہم نے اسے اپنی طرف سے رزق اچھا، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ علم رکھتے.
اللہ تعالیٰ یہاں پر دو لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، جس میں سے ایک غلام ہے اور ایک آزاد انسان ہے۔ غلام ایک ایسا انسان ہے جو کسی کی غلامی میں ہو، تو اس کے پاس نہ اتنا مال رہتا کہ وہ آرام سے خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی اگر کرنا چاہے تو اس کے پاس اتنا کیپیبل نہیں رہتا وہ کہ وہ خرچ کرے، اور پھر ایک ایسا آزاد انسان ہے جس کے پاس مال ہے اور جو اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ دکھا کر یا پھر چھپا کر ہر طریقے سے وہ اپنا مال خرچ کر سکتا، اپنا رزق خرچ کر سکتا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں۔ اور بیان کی اللہ نے ایک مثال دو مردوں کی، ان دونوں میں سے ایک گنگا ہے، نہیں وہ خود رکھ سکتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اسے نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی۔ کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور وہ جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ اوپر راستے کے ہے سیدھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر دو لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، جن میں سے ایک انسان وہ ہے جو گنگا ہے اور وہ کوئی بھی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی وہ بول نہیں سکتا، سامنے والے تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اور وہ کیا ہے اپنے مالک پر وہ بوجھ ہے۔ اور وہی دوسرا انسان ہے جو بات کر سکتا، وہ کیا کرتا؟ اپنا پیغام پہنچا سکتا، لوگوں کو نیکی کا، بھلائی کا حکم دے سکتا، انصاف کا حکم دے سکتا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر جیسے چھپکنا آنکھ کا، یا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب خود رکھنے والا ہے۔ پہلے تو قیامت آنے والی ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور قیامت کب آنے والی ہے یہ غیب کے علموں میں سے ہے، یہ نہ کوئی نبی کو معلوم تھا، نہ کوئی پیر کو معلوم ہے، نہ ہم کو معلوم ہے، نہ کوئی ایسٹرولوجسٹ کو معلوم ہے۔ اس چیز پر ہم کو ایمان لانا ہے، اور یہ بھی ایمان لانا ہے کیونکہ یہاں پر آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کبھی بھی قائم ہو سکتی، چاہے وہ ہمارے آنکھ جھپکنے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، اور نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنو۔ انسان نہیں جانتا تھا کہ وہ کس ماں کے پیٹ سے آنے والا ہے، یعنی کون اس کی ماں رہنے والی ہے دنیا میں۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے جو مسخر کیے گئے ہیں فضا میں آسمان کی، نہیں تہمے ہوئے انہیں مگر اللہ۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پرندوں کی طرف دیکھیے، واقعی میں اس میں جو نشانی ہے کہ پرندوں سے ہی انسپائر ہو کے آج انسان ایروپلین بنایا جو آسمان میں اڑ سکے، اور بے شک ایروپلین کو بھی تھامنے والا اللہ ہی ہے، لیکن پرندوں کا جو شیپ اللہ تعالیٰ بنائے، ان لوگ کے جو ونگز تھے، اس سے ہی انسپائر ہو کر انسان جو ایروپلین کو بنا سکا۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کھالوں سے مویشیوں کی گھروں کو، تم ہلکا پھلکا پاتے ہو انہیں دن اپنے سفر کے اور دن اپنی اقامت کے، اور ان کی اون سے اور ان کے پشم سے اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدے کی چیزیں ایک وقت تک۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے لیے ایک سکون ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیے کہ کہیں بھی جائیے، آپ ٹریول کریے، کتنا بھی ہوٹلز میں رہیے یا پھر کچھ بھی کریے، کسی کے گھر پر بھی جا کے رہیے، لیکن جب واپس اپنے گھر کو آتے جو سکون رہتا وہ چیز آپ کو معلوم ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جانوروں کی جو کھالیں ہیں، جانوروں کا جو چمڑا رہتا، اس سے ہم کیا کرتے، ٹینٹس بناتے جو ہلکے پھلکے رہتے، ٹریول کرتے وقت لے کے جانے کے لیے آسان رہتے۔ تو ہم کیا کرتے، سفر میں اس کو لے کے جاتے، وہ ہلکے پھلکے رہنے کی وجہ سے ہم ایزیلی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتے اور ٹینٹ لگا کر ہم رہتے۔ اور دن اپنی اقامت کی، یعنی جس دن کہیں بھی ہم پڑاؤ ڈال رہے ہیں تو اس وقت ہم ٹینٹ میں رہتے، اور ان کی اون میں سے اور ان کے پشمیان کے، ان کے پیٹوں پہ اور ان کے بالوں سے، یہ ساری چیزوں سے ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اون سے کیا فائدہ ہے؟ گرمی میں ہم وولن کلوتھس پہنتے، اس سے ہم کو فائدہ ہے۔ ان کی پیٹوں سے کیا فائدہ ہے؟ ان کی پیٹوں پہ ہم سامان رکھ کے تو سفر میں کام آتے۔ وہ پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا یہ کہ سفر میں جانوروں کی پیٹوں پر سامان رکھ کر لے آتے تھے۔ اور ان کی بالوں سے جیسا کہ دیکھیں ہم بلینکٹس وغیرہ یہ سب بنتے، یہ سب ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ ہیں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو بے شک آپ پر پہنچانا ہے کھلم کھلا۔ اگر اتنا سب سننے کے بعد بھی لوگ اگر منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں کہ آپ پر تو صرف پہنچانا ہے کھلم کھلا۔
وہ پہچانتے ہیں نعمت کو اللہ کی، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا اور اکثر ان کے ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کسی سے بھی کوئی بھی ریزن اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو نہ تخفیف کی جائے گی ان سے اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ عذاب جب دیکھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور ایمان لائے، لیکن ان کو بالکل بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی مہلت نہیں دیں گے۔ اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں شریک ہمارے، وہ جنہیں تھے ہم پکارتے تیرے سوا، تو وہ ڈالیں گے طرف ان کے بات کو، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، اور وہ پیش کریں گے طرف اللہ کی اس دن صلح، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ جھوٹ کرتے۔ مشرک لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب کے، بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا کتنا بڑا عذاب ہے، دیکھیے کہ عذاب کے اوپر عذاب، ڈبل عذاب ملنے والا ہے فساد کرنے والوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا فساد کرنا ہے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ ان پر انہی میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر ان لوگوں پر، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور دینے کا خدا بداروں کو، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی اور زیادتی سے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی اس آیت میں جو بھی چیزیں منشن ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور پورا کرو عہد کو اللہ کے جب عہد کرو تم، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد ان کے پکا کرنے کے، حالانکہ تحقیق بنا لیا ہے تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کا عہد الست ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی عہد ہم کرتے اس کو پورا کرنے کا حکم ہے یہاں پر۔ اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا سوت اپنا بعد مضبوط کرنے کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، تاکہ ہو جاؤ ایک جماعت، وہ زیادہ بڑی ہوئی مال میں دوسری جماعت سے۔ بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ اس کے، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے، اور جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے۔ اور اگر چاہتا اللہ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت ایک ہی، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی ہمارے ہر عمل کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے۔ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے، اور تم چکھو گے برائی بوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو لوگوں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ اکثر دیکھیے بزنس میں ہوتا کہ جھوٹ بول کے اپنا بزنس چلاتے لوگ، کہ یہ چیز اچھی ہے بول کر کوئی خراب چیز کو بیچنا وغیرہ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے بہت بڑا۔ اور نہ تم لو بدلے اللہ کے عہد کی قیمت تھوڑی، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر ہو تم جانتے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ بے شک دیکھیے انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ سارا کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجر ان کا بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ جس نے عمل کیا نیک، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے زندگی پاکیزہ، اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے انہیں اجر ان کا بہترین اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی عمل کرنے والا جو مسلمان ہے یا نیک جو مسلمان ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی ڈفرنس نہیں رکھ رہے ہیں، نیک مرد ہو یا نیک عورت ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ زندگی دے، آمین۔ اور جو بھلائی وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ پھر جب پڑھیں گے آپ قرآن کو تو پناہ مانگی اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے، بے شک وہ نہیں ہے اس کا کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرے۔ قرآن جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور شیطان کا زور کس پر نہیں ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے۔
بے شک زور اس کا ان لوگوں پر ہے جو دوست بناتے ہیں اور ان پر جو وہ اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں. یعنی اگر انسان شیطان کو دوست بنائے یا پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو ان کے اوپر شیطان کا زور ہے. اور جب بدل دیتے ہیں ہم کسی آیت کو جگہ آیت کے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک تو گھڑنے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے. یہاں آیتیں منسوخ ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیتیں نازل کیے تھے اور پھر اس کو منسوخ کیے تھے، تو اس کا علم اللہ کے پاس ہی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر جانتے اس چیز کو. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ بولتے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑے ہوئے ہیں. کہہ دیجئے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے ساتھ رکھ کے، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کر دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں بے شک وہ کہتے ہیں بے شک سکھاتا ہے اسے ایک انسان، زبان اس کی وہ غلط نسبت کرتے ہیں طرف جس کے عجمی ہیں، اور یہ زبان ہے عربی واضح. یعنی وہ لوگ جب بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھڑ کر لا رہے ہیں یا اپنا من گھڑت ہے یا پھر کوئی انسان سے سیکھ کر آ رہے ہیں، وہ لوگ سمجھتے تھے کفار مکہ کے آپ یا تو یہودیوں سے یا تو نصارہ سے یہ چیز سیکھ کر آ رہے، لیکن وہ لوگ تو عجمی تھے، عربی نہیں تھے، اور یہ تو قرآن تو عرب میں نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز کو یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ کلیئر عربک لینگویج میں ہے یا نان عرب سے سیکھنے والی کتاب نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ کی آیات کے، نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ آیات کے اللہ کی، اور یہی لوگ ہیں وہ جو جھوٹے ہیں. جو کوئی کفر کرے ساتھ اللہ کے بعد اپنے ایمان لانے کے، سوائے اس کے جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، اور لیکن جو کوئی کھول دے کفر کے لیے سینہ تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ایمان لانے والوں کے لیے ایمان والوں کا دل مطمئن رہتا، اور جو کافر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے اور عذاب ہے بہت بڑا. یہ بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی آخرت پر، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو کافر ہے. یہی لوگ ہے وہ جو مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور ان کے کانوں کے اور ان کی آنکھوں کے، اور یہی لوگ ہے وہ جو غافل ہے. نہیں کوئی شک یقیناً وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں. پھر بے شک رب آپ کا ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے جو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے صبر کیا، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا تھا مکہ میں؟ جب وہ لوگ تھے ان لوگ کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئی تھی. اس کے بعد وہ لوگ ہجرت کیے اور پھر مدینہ جانے کے بعد ان لوگ جہاد کیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما دیں گے یہ سب کام وہ کیے صبر کے ساتھ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جس دن آئے گا ہر نفس وہ جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن ہر نفس اپنے بارے میں جھگڑا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بارگیننگ کرے گا اپنے اعمال کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کریں گے، اور ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق جزائیہ سزا ملے گی. اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی، وہ تھی امن والی مطمئن، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا بافراغت ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اسے اللہ نے لباس بھوک کا اور خوف کا بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بستی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بافراغت کھانا تھا، ان لوگ بہت اطمینان سے رہتے تھے، لیکن ان لوگ میں ایک صفت یہ آئی کہ وہ ناشکری کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے بھوک سے اور خوف سے. اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول ان میں سے، تو انہوں نے چھٹلایا اسے، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے جبکہ وہ ظالم تھے. بس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے حلال پاک، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر ہو تم صرف اسی کی تم عبادت کرتے. یہ آیت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ اس میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ تم کو دیے، اور وہ حلال ہو اور پاک. اور یہ حلال اور پاکیزہ چیز کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو
تاکہ ہمارا حال اس بستی کے جیسا نہ ہو۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے اس پر، تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ رغبت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ تم کہو وہ جو بیان کرتی ہیں زبانیں تمہاری جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ یعنی حرام اور حلال کو لے کر لوگ بہت زیادہ جھوٹ گھڑتے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جھوٹ گھڑنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ فائدہ ہے تھوڑا سا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ جو حرام طریقے سے وہ چیزوں کا اقبال کر رہے اس میں فائدہ ہے ان کے لیے، لیکن وہ فائدہ بہت تھوڑا ہے، اس کے بعد لیکن ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے، حرام کر دیا ہم نے جو بیان کیا ہم نے ان پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر وہ ظلم کرتے۔ یہودیوں میں یہ ایک عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرے بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک رب آپ کا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کے برے بوجہ جہالت کے، پھر انہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے اور انہوں نے اصلاح کی، بے شک رب آپ کا بعد اس کے البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم تھا ایک امت فرما بردار اللہ کے لیے ایک سو، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے، شکر گزار تھا اس کی نعمتوں پر، اس نے چن لیا اسے اور اس نے ہدایت دی اسے طرف راستے کی سیدھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور وہ سیدھے راستے پر تھے، اور دی ہم نے اسے دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہے۔ پھر وہی کی ہم نے طرف آپ کے کہ پیروی کیجیے طریقے کی ابراہیم کے جو ایک سو تھا اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے۔ بے شک فرض کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے۔ دعوت دیجیے طرف راستے کی اپنے رب کے ساتھ حکمت کے اور نصیحت کے جو اچھی ہو، اور بحث کیجیے اس سے ساتھ اس طریقے کے جو وہ جو بہترین ہے۔ بے شک رب آپ کا وہ خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اور اگر بدلہ لو تم تو بدلہ لو مانند اس کے جو تکلیف دیے گئے تم ساتھ جس کے، اور البتہ اگر صبر کرو تم البتہ وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں میں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو بدلہ لو ان سے، لیکن اتنا ہی بدلہ لو جتنا وہ آپ کے ساتھ ظلم کیے یا آپ کو تکلیف دیے، لیکن اگر صبر کر لو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کیجیے اور نہیں صبر آپ کا مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے، اور نہ آپ غم کیجیے ان پر اور نہ آپ ہوں تنگی میں اس سے جو وہ چالیں چلیں، بے شک اللہ ساتھ ہے ان کے جو تقویٰ کرے اور وہ لوگ جو وہ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کرنے والوں میں، صبر کرنے والوں میں اور احسان کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا